آخری سوال ہے جی، میاں سعد رضا ہے، کراچی سے تعلق ہے ان کا، کینیڈا میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ پاکستان کی سیاست پہ دہائیوں سے لکھ رہے ہیں، آپ نے کئی ادوار حکمرانی بھی دیکھیں، پاکستان کی تاریخ اور تمام ادوار حکمرانی اور سیاستدانوں پہ ایک ایک کر کے واضح اور تفصیلی تجزیہ پیش کریں تاکہ ہماری نسلیں بھی اپنے ماضی سے روشناس ہو سکیں۔ میاں سعد رضا صاحب، یہ اس طرح کے پروگرام میں 75 سالہ تاریخ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو پھر چند گھنٹوں کا ایک وہ ہونا چاہیے، ایک سیشن ہو، اس کے بعد پھر کوسچن آنسر سیشن ہو، پھر صورتحال واضح ہوگی۔ ایک موٹی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستان بنا تو اس کے بعد ایک شاعر، مجھے ان کا نام بھول رہا ہے، ان کا ایک مصرع بڑا پاپولر ہوا، پڑھے لکھے لوگوں میں آج بھی ہے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اچھا، پھر ایک بڑا خوبصورت گیت ہے، اس کا ایک مصرع ہے، نہ جانے کیسا سفر ہے میرا، جہاں ہے منزل وہیں لٹیرا۔ باقی حبیب جالب کی شاعری پڑھ لیں۔ اور آخری بات، آج کا پاکستان دیکھیں، آپ کو اندازہ لگے گا کہ بھاری اکثریت سیاستدانوں کی یا حکمرانوں کی وہ بددیانت، خائن اور خود غرض لوگوں پہ مشتمل تھی۔ ورنہ ذہن میں رکھیں کہ جب پاکستان بنا بہت برے حالات تھے، قتل و غارت ہوئی، لوگوں کی بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، بہویں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، نوزائیدہ بچے، جو بھی نوزائیدہ بھی نہیں، ماں کے پیٹ میں تھے، نکال کے اچھال دیے گئے نیزوں پہ، کرپانوں پہ۔ لیکن پاکستان کے دفاتر میں صورتحال یہ تھی پاکستان بننے کے فوراً بعد کہ ان کے پاس کامن پینس نہیں تھی۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، درختوں کے جو کانٹے ہوتے ہیں نا، ان سے کامن پین کا کام لیتے تھے۔ لیکن پاکستان مقروض نہیں تھا، بلکہ پاکستان نے لینا تھا، پتہ نہیں 75 کروڑ میں شاید اماؤنٹ نا، جس پہ گاندھی جی نے مرن برت رکھا کہ یہ پاکستان کا حق ہے، ہم بھلے پاکستان کا قیام پاکستان سے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن اب چونکہ ہو چکا ہے اور یہ ان کا حق ہے۔ یعنی 1 روپیہ کسی کا دینا نہیں تھا، 75 کروڑ 75 سال پہلے کا لینا تھا۔ آج جو بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی لاکھوں کا مقروض ہے۔ اور ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ یہ فوجی مداخلتوں کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اگر ان پہ اتنا بھی چیک نہ ہو، یہ پاکستان کو پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اس کے پلاٹ بیچ دیں۔ اور یہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔